جس کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہوگا وہ اپنے سسرال کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے نبھانے والا بن جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہمیں سورہ فاتحہ کا یہ ایک کلمہ اپنی زندگیوں میں یاد رہے، تاکہ جس وقت ہمارے سامنے کوئی سچویشن خوشی کی ہو تو بھی الحمدللہ نکلے، جب کوئی سچویشن خلاف مرضی ہو، خلاف توقع ہو، ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہو، تب بھی اندر سے الحمدللہ نکلے، تاکہ ہمارا فریم آف مائنڈ آپٹمسٹک رہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے کل حمد اور کل شکر ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا لفظ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے بدل کے طور پر آیا ہے، یعنی اللہ ہی کے جس پوزیشن میں اللہ ہے اسی پوزیشن میں اس کو رکھا گیا ہے. یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کے ہماری نالج میں کتنے نام ہیں؟ 99 ہیں. ان 99 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے فوراً بعد جو نام سلیکٹ کیا ہے وہ اللہ نے رب سلیکٹ کیا ہے. ہم نے کہا تھا نا کہ سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیات میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، یہی کہا تھا. جب اللہ نے ایک رول ڈکلیئر کروا دیا کہ سارا گریٹیٹیوڈ اور تھینکفلنس اللہ کے لیے ہے، اب اس کے بعد اللہ اپنے تعارف کا پہلا ڈسکرپشن دے رہا ہے. اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کو تم کیسے پہچانو گے. تو یہ پہلا ڈسکرپشن آ رہا ہے، پہلا اللہ کا تعارف آ رہا ہے رب العالمین کے شکل میں. رب کہہ کر اللہ کا پہلا تعارف کرایا گیا. یہ نہیں کہا خالق السماوات والارض، یہی نہیں کہا العزیز الحکیم، یہ نہیں کہا الجبار الودود. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی نام سلیکٹ کر سکتا تھا. اسکالرز کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے رب کا لفظ سلیکٹ کیا، اور رب کا لفظ عربی زبان میں بہت کمپریہنسو ہے، اپنے اندر بہت زیادہ ایڈوانسڈ میننگز رکھتا ہے. کمپلیکیٹڈ بھی ہے ایک طرح سے، اس لیے کہ کئی اینگل سے استعمال ہوتا ہے. عربی میں آپ کو میں رب کی 5 سمجھ لیں میننگز بتاؤں گی، اور یہ 5 اس کے اندر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی عربی لکھنا چاہے تو لکھ لے، ورنہ میں 1 بائی 1 انشاءاللہ اس کو بتا دوں گی. رب کون ہوتا ہے؟ رب کے لیے ڈیفینیشن دیتے ہیں الرب هو المالک، مالک ہے، هو المربی، گرو کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، هو المنعم، منعم نعمت دینے والا ہے، تحفے دینے والا ہے، هو السید، وہ آپ پر اتھارٹی رکھنے والا ہے، هو القیم، آپ کو قائم رکھنے والا ہے. یہ 5 اینگل رب کے اندر آتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ مالک. رب وہ ہے جو آپ کا مالک ہے، یعنی آپ اس کی پراپرٹی ہیں، آپ کا وہ آنر ہے. اگر اللہ مالک ہے اور میں اللہ کی پراپرٹی ہوں، تو اب یہ بتائیں کہ کیا یہیں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ میری مرضی کتنی ہوگی اور اللہ کی مرضی کتنی ہوگی؟ اللہ مالک ہے، هو المالک. یہ پہلا میننگ ہے کہ میں کس کی پراپرٹی ہوں؟ اللہ کی. یہ سلوگن کہنا دس از مائی باڈی، دس از مائی چوائس، کیپ یور لاز آؤٹ آف مائی باڈی، کیا یہ سلوگنز ہمارے ارد گرد نہیں گھومتے؟ آج کی سوشل ورلڈ میں، آج کی پولائٹ ورلڈ میں یہی کہا جاتا ہے نا. آپ نے ایک سلوگن سنا ہوگا پرو چوائس والوں کا، کبھی سنا ہے پرو چوائس والوں کا نام؟ اسی طرح سے سارے NGOs جو ہیں وہ دنیا میں پروموٹ ہوئے ہیں. پرو چوائس، یہ میرا جسم ہے، یہ میری چیز ہے، میں اسے چاہوں جیسے مرضی استعمال کروں. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اصول نہیں دیا. سورہ بقرہ کے اندر کیا آتا ہے جب ہم وہ والا فریز پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے؟ اصل میں تو وہ ایک ڈکلیریشن ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً میرا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اور اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف میں نے پلٹ کر جانا ہے. هو المالک، اللہ میرا مالک ہے، کمپلیٹ اونرشپ اللہ کی ہے. یہ رب کا پہلا مفہوم ہے. دوسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے مربی کا. مربی کہتے ہیں someone who ensure the growth. مربی تربیت سے بنا ہے، وہ جس کی وجہ سے آپ فلرش کریں، آپ گرو کریں، تربیت کرنے والا. نہ صرف چیز کا مالک بلکہ اس کا ایسے خیال رکھنے والا کہ وہ چیز گرو کرے، فلرش کرے، اس میں ڈیولپمنٹ ہو، گروتھ ہو. یہ بتائیں کہ کیا پاسبلٹی ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی ہو اور آپ اس کا خیال نہ رکھیں؟ پاسبلٹی ہے؟
ایک جنرل اسٹیٹمنٹ پوچھ رہی ہوں. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی چیز آپ کی ہو, آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو لیکن آپ اس کا خیال نہ رکھتے ہو؟ ہے نا. مثال کے طور پہ بہت سمپل سی مثال ہے, آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, آپ اس کے اندر پروگرامز ڈاؤن لوڈ کرتے جاتے ہیں لیکن آپ اس کا اینٹی وائرس اپ ڈیٹ نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک چیز اون تو کرتے ہیں لیکن آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے. آج کل کے بچے, آج کل کی جنریشن, مجھے نہیں پتا باقی بچوں کا, لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, آپ ان کا کمرہ جا کے صاف کروائیں, وہ اپنا کمرہ میسی کر دیتے ہیں. ابھی کیا کہتے ہیں, اماں آپ کو نہیں پتا صاف کمرہ نہیں اچھا لگتا, میسی کمرہ اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, کمرہ اون تو کرتے ہیں لیکن اس کا خیال نہیں رکھتے. ہماری ڈیفینیشن میں, ان کی ڈیفینیشن میں انہوں نے خیال ہی رکھا ہوا ہے. وہ ان کی ڈیکوریشن ہوتی ہے, ایک ٹراؤزر وہاں پڑا ہوا ہے, ایک شرٹ وہاں گری ہوئی ہے, کرسی آدھی نیچے گری ہوئی ہے, صوفہ الٹا ہو رہا ہے, کشن نیچے پڑا ہوا ہے. آج کل کے بچے کہتے ہیں میسی کمرہ اچھا لگتا ہے. صحیح. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی چیز آپ اون کریں لیکن آپ اس کا خیال نہ رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو اپنی ڈیفینیشن دی ہے وہ کیا دی ہے؟ اللہ کے پاس اونرشپ بھی ہے, لیکن کیسی اونرشپ ہے؟ اللہ پھر میرا اور آپ کا خیال بھی رکھتا ہے. اللہ میری اور آپ کی تربیت بھی کرتا ہے, اور خیال ایسا رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری گروتھ ہوتی ہے, ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. 2 میننگز ہو گئے رب کے, المالک, المربی. تیسرا ہے المنعم. منعم نعمت سے ہے, نعمت دینے والا, گفٹس دینے والا, عطا کرنے والا. مثال کے طور پر اللہ ایسا رب ہے جو کہ جس نے کہ مثال کے طور پر ہمیں بنایا بھی, جو ہمیں سنبھالتا بھی ہے, اور پھر ہمارا خیال کیسے رکھتا ہے کہ ہمیں تحفے بھی دیتا ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ کسی امپلائی کو دیکھیں تو بعض کمپنیز ہوتی ہیں, بعض ملٹی نیشنلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے امپلائیز کا بہت خیال رکھتی ہیں. ان کو بیسٹ جو ہیں وہ بیسٹ ڈیجٹ سیلری بھی دیتی ہیں, اور اس کے بعد ان کے جو ہیں وہ بینیفٹس بھی ان کو ملتے رہتے ہیں. تو ہم دنیاوی طور پر بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. آپ کا ایک نوکر ہے, آپ اس کا خیال بھی رکھتی ہیں, آپ نے اس کی پے بھی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے, اور آن اینڈ آف آپ اس کو تحفے بھی دیتی رہتی ہیں. ایسا ممکن ہے نا, ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. اللہ بھی ہمیں بہت بینیفٹس دیتا ہے, اللہ بھی ہمیں بہت نعمتیں دیتا ہے. کیا میری آنکھیں میری نعمت ہیں؟ کیا میری زبان, میرے ہاتھ, میرے پاؤں, میرے کان, میری ناک میری نعمت ہے؟ میری نعمتیں ہیں. آپ سوچیں کبھی, آپ اپنا ہاتھ کسی کو کتنے میں دیں گے؟ کتنے میں دیں گے؟ دیں گے؟ چلیں کام کریں, آپ کے پاس 2 آئی بالز ہیں نا, ایک مجھے دے دیں. دیں گے؟ آپ دنیا کی قیمت اس کی لگ جائے, آپ اپنی آنکھیں, اپنا ہاتھ, اپنا ناک کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اللہ منعم ہے. قرآن میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی ایک نعمت کا احاطہ نہیں کر سکتے, آپ اللہ کی ایک نعمت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. پاسبل نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کر لیں. تو اللہ وہ جو اپنے بندوں کو بہترین طریقے سے انعام دیتا ہے, اور اللہ کا انعام محسوس کیا جاتا ہے. ہم مسلمانوں کا اور ہم انسانوں کا ان جنرل حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے, ہم اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں تو مجھے ملنا چاہیے, ہاں تو کیا ہو گیا. آج کے دور میں اگر ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں کہ بچوں دیکھو تمہارے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں, تمہیں کتنی اچھی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, تو بچے کہتے ہیں سو واٹ, آپ کی ذمہ داری ہے. جو ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جو انسانوں کا شکر گزار ہوتا ہے وہی رب کا شکر گزار ہوتا ہے, اور وائس ورسا, جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے وہ انسانوں کا شکر گزار ہوتا ہے. بچے نہیں عام طور پر یہ آج کل کہہ دیتے ہیں تو کیا ہو گیا, آپ کا فرض بنتا ہے, آپ نے کیا تو آپ نے کوئی خاص کام تو نہیں کیا. تو یہ جنرلی انسانیت کا ٹرینڈ ہے کہ انسانیت جب انسانوں کی شکر گزار نہیں ہوتی تو رب کی بھی شکر گزار نہیں ہوتی, جبکہ رب وہ ہے جس نے ایک سے ایک نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے. تو ایک ہو گیا رب مالک, دوسرا ہو گیا رب مربی, جو مالک بھی ہے, جس کی میں پراپرٹی بھی ہوں, اور جو میری تربیت بھی کرتا ہے, مجھے گرو بھی کرتا ہے, مجھے ڈیولپ بھی کرتا ہے. تیسرا ہے منعم, جو مجھے تحفے بھی دیتا ہے, جو مجھے نعمتیں بھی دیتا ہے. چوتھا ہے قیم, یعنی کہ جس نے مجھے قائم رکھا ہوا ہے. ایک قیم کیا ہے؟ جس نے مجھے قائم رکھا ہوا ہے. قائم رکھا ہوا مطلب
ایک لمحے کے لیے بھی، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر اللہ کا دھیان مجھ سے ہٹے گا تو میری ہستی قائم نہیں رہ سکتی. یہ ہے قیم. یہ حال ہر مخلوق کا ہے. ہر مخلوق، جتنی مخلوق اللہ نے دنیا میں بنائی ہے، اللہ ان سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. اللہ کا ایک لمحے کا دھیان ہٹے مجھ سے تو میں قائم نہیں رہ سکتی، میں زندہ نہیں رہ سکتی. مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کسی نے گارڈننگ کی ہو، آپ نے دیکھا نا گارڈننگ میں کچھ پلانٹس آپ کے بہت ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، آپ کو ان کو ڈیلی بیسس پر چیک کرنا ہوتا ہے کہ ان کا پانی یا ان میں کوئی ویڈز تو نہیں نکل آئے، یا جو ہے وہ اس کو فرٹیلائزر کی ضرورت تو نہیں ہے، یا اس میں کیڑا تو نہیں لگ گیا. اور اگر آپ 1-2 دن اس کا خیال نہ رکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ پلانٹ ولٹ کر جاتا ہے نا، مر جاتا ہے پلانٹ آپ کا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے ریلیشن شپ میں یہ چیز رکھی ہے کہ اللہ مجھ سے اور آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے اپنا دھیان نہیں ہٹاتا. اگر آپ نے کبھی فشز رکھی ہوں، فش ایکویریمز ہوتے ہیں نا، آپ مچھلی کو 1 دن کھانا نہ کھلائیں تو کیا ہوگا؟ مر جاتی ہے بیچاری. یہ تو ایک معمولی سی کریشن کا حال ہے. تو اب امیجن کریں کہ اگر میرا رب جو ہے وہ مجھ سے اپنے اٹینشن کو ہٹا لے گا تو میں بھی قائم نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ڈیفینیشن کے 4 اینگل ہمارے سامنے رکھ دیے: مالک، مربی، منعم اور القیم. اللہ تعالیٰ کیسے مجھے اور آپ کو جو ہے وہ تھامے ہوئے ہیں، قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ بتائیں، کیا میرے اور آپ کے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے؟ کیا اس وقت آپ کے اور میرے لنگس انہیل اور ایکزیل کر رہے ہیں؟ کیا میرا دل اس وقت دھڑک رہا ہے؟ آپ سن بھی رہی ہیں، آپ سوچ بھی رہی ہیں، آپ کمپریہینڈ بھی کر رہی ہیں، آپ لکھ بھی رہی ہیں. کتنے سارے سسٹمز آپ کے کام کر رہے ہیں. کس نے آپ کے ان سارے سسٹمز کو تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے. ایک آپ کی ہارٹ بیٹ رک جائے، ایک بلڈ کلاٹ آپ کے ذہن میں آ جائے خدا نخواستہ، تو کیا انسان قائم رہ سکتا ہے؟ انسان قائم نہیں رہ سکتا. انسان اتنی ڈیلیکیٹ چیز ہے. تو اللہ وہ جس نے مجھے ہر لمحہ تھاما ہوا ہے. 5th اینگل آتا ہے رب کے اندر السید کا. السید جس کی فل اتھارٹی میرے اوپر ہے، فل اتھارٹی. کیا ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اون کرتے ہوں لیکن آپ کی اس کے اوپر فل اتھارٹی نہ ہو؟ مثلا اگر یہاں شوہر بیٹھے ہوتے تو وہ کہتے کہ جی ہاں بالکل، اور وہ کس کا نام لیتے؟ ہماری بیویاں. ہماری اتھارٹی تو ہے لیکن ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو. مگر یہاں کسی کے شوہر نہیں بیٹھے ہوئے. اب یہ بتائیں، کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اون تو کرتے ہیں لیکن آپ کا اس پر فلی کنٹرول نہیں ہے؟ کوئی چیز آتی ہے دماغ میں؟ ہر چیز آپ کا کسی بھی چیز پر جس کو آپ اون کرتے ہیں اس پر فل کنٹرول نہیں ہے. یہ ساؤنڈ سسٹم کی آپ نے کچھ دن پہلے حالت دیکھی تھی. ہم نزیحہ اس کو اون کرتی ہیں نا، نزیحہ کا ہے، لیکن کیا نزیحہ اس کو فلی کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جب اس نے نہیں چلنا تھا یہ نہیں چلا. آپ کا جانور ہے، آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اون کرتی ہیں. آپ نے اس کو بہت ٹرین کیا، 6 مہینے میں بہت اچھے طرح سے ہینڈ شیک کرتی. چلیں بلی پالی ہوئی آپ نے، ہینڈ شیک کرتی ہے آپ کے پاس آ کے، آپ کی گود میں بیٹھ جاتی ہے، اور آپ جب بلاتی ہیں تو فوراً بھاگ کر دم ہلاتے ہوئے آ جاتی ہے. اب آپ کی بہت اچھی بیسٹ فرینڈ آئی، آپ نے پہلے اپنی بلی کی بہت تعریفیں کر دیں، میری بلی یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. اس نے کہا اچھا دکھاؤ. آپ نے اپنی بلی کو بلایا، بلی وہیں بیٹھی ہے، ہلنے کا نام نہیں لے رہی. پھر آپ خود اٹھ گئیں، آپ اٹھا کر گود میں لے کے آئیں. پھر آپ نے کہا چلو ہینڈ شیک کرو، وہ ہینڈ شیک بھی نہیں کر رہی. پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس کو میں اون کرتی ہوں وہ میرے 100% کنٹرول میں نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کی گاڑی ہے، آپ اون کرتی ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کراچی سے اسلام آباد تک جائیں گی اور گاڑی کو کچھ نہیں ہوگا؟ گارنٹی ہے؟ گارنٹی نہیں ہے. ہم اس کو اون ایسا نہیں کرتے کہ ہمارا اس کے اوپر پورا کنٹرول ہو. تو یاد رکھیں جو سید کا لفظ ہے، آپ گاڑی کی اونر تو ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کیا آپ گاڑی کی سید ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ گاڑی کی سید نہیں ہیں. اور اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ گاڑی کی سید کیوں نہیں ہیں. سید کون ہے؟ جس کا فل کنٹرول ہے، 100% کنٹرول ہے. میں کار کی آنر ہو سکتی ہوں، میں کار کی سید نہیں ہو سکتی. اور اپنی ہر نعمت کے اوپر یہ فارمولا فٹ کر لیں،
ہر نعمت کے اوپر. ہماری زندگی ہے لیکن ہم اس کی 100% ایک گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم کتنے سال زندہ رہیں گے. ہمارا عقل کا معاملہ ہے، شعور کا معاملہ ہے، ہمارے سارے سسٹم جسم میں کام کر رہے ہیں، بٹ ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کب تک کام کریں گے. اللہ بہتر اس چیز کو سمجھتا ہے. آپ کی ایک زمین ہے، پراپرٹی ہے، کیا آپ اس کے سید ہو سکتے ہیں؟ بتائیں کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمپل مثال، اگر آپ یہ رول ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ لاجکس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. رول یاد رکھیں، جو چیز بظاہر آپ دنیا میں اون کرتے ہیں، آپ اون کر سکتے ہیں، آپ اس کا 100% کنٹرول نہیں لے سکتے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ڈیفینس میں ایک زمین ہے، صحیح؟ آپ کہتی ہیں میں تو اس کی سید ہوں، میں جیسے چاہوں اس کے اوپر گھر بناؤں گی. ریزیڈینشیل ایریا کے اندر آپ کی زمین ہے، آپ کہتی ہیں میں تو 4 فلورز کی بناؤں گی. بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. لمیٹیشن ہے، آپ کو رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. تو جس بھی نعمت کے ساتھ آپ یہ فارمولا لگائیں گی، آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں چیزوں کو سنبھالنے والا الٹیمیٹلی کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ ہی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اللہ سید کے مقام پر آئے، اللہ مربی کے مقام پر آئے، اللہ مالک کے مقام پر آئے، اللہ منعم کے مقام پر آئے، اللہ قیوم کے مقام پر آئے. اللہ صرف اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا انٹروڈکشن دیا ہے الحمدللہ کے بعد، اپنے آپ کو رب کہہ کے. وہ رب جو میری نعمتیں جو ہے وہ مجھے دیے جاتا ہے اور کاؤنٹلیس بلیسنگز دینے والا ہے. کبھی اپنے آپ کو انسان یہ نہ کہے کہ میں اسی لیے بہت سپر فٹ ہوں کیونکہ میں بہت اچھا کھانا کھاتی ہوں، میں ہیلدی ڈائٹ لیتی ہوں، میں ایکسرسائز کرتی ہوں، میں اپنا بہت خیال رکھتی ہوں. ہم اس لیے سپر فٹ ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یا اس لیے کہ میرے رب نے مجھ کو اس وقت ایسا رکھا ہوا ہے؟ میرے رب نے رکھا ہوا ہے. کبھی بھی اپنی کسی نعمت کا کریڈٹ اپنے کندھوں پر نہ لیں. اسی لیے الحمدللہ کہنا سیکھیں. آپ یہ کہہ سکتی ہیں، یہ کہنے میں مذائقہ نہیں ہے کہ ہاں میں بہت ہیلدی ڈائٹ کھاتی ہوں. آپ پہلے کہیے الحمدللہ میں ہیلدی ڈائٹ کھانے کی کوشش کرتی ہوں، الحمدللہ میں ورک آؤٹ کرتی ہوں، الحمدللہ میں ایکسرسائز کرتی ہوں، الحمدللہ میں اپنے سونے جاگنے کا خیال رکھتی ہوں، میں بہت زیادہ نہیں سوتی. یہ سب چیزیں اگر آپ کہنا چاہ رہی ہیں الحمدللہ کہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ان سب کو کس سے جوڑ دیا؟ اللہ سے جوڑ دیا. یعنی ان کو اصل میں کرنے والا تو اللہ ہے، میں تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہوں. آپ دیکھیں آپ کے سامنے آج کل کیا کئی سالوں سے اب یہ چیز کامن ہو گئی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ جو میڈیسن اب بتا رہی ہے کہ 33% لوگوں کا انتقال سڈن ہارٹ اٹیک سے ہوتا ہے. آج کل کے لیٹسٹ فگرز جو ہیں جو 21 سینچری کے ہیں، اور خاص طور پہ یہ پیسیفک ایشیا کا جو ایریا ہے، ساؤتھ ایشیا کا، اس کے اندر سڈن ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہے. اس لیے کہ ہمارا جو فوڈ پیٹرن ہے وہ زیادہ تر ایسا ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال نہیں بہت زیادہ رکھتے.